اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمد للہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اپنی بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس پروگرام میں روح رمضان میں مختلف اسپیکرز کو بلا کر دین کے حوالے سے ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس رمضان المبارک کو بہتر انداز میں پلان کر سکتے ہیں، ہمارا اس مہینے میں ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے آج ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے جناب شارق عبداللہ علوی صاحب کو۔ شارق عبداللہ علوی صاحب بائی پروفیشن ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اور آپ کی ایجوکیشن آپ نے MBA کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور رجوع القرآن کورس اس کے 2 سال آپ نے مکمل کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم بغیر کسی ڈیلے کے انہی کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ تو جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے، اب جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو بہترین انداز میں جو ہے وہ گزار سکیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پلان ایز سچ ہوتا نہیں ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، اور ہم اس مہینے سے وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ تو آج ہم یہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک گول جو ہم اس مہینے میں بنائیں ہم سب، کہ ہم اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں، اور پورے مہینے میں ہم اس کے حوالے سے اپنی پوری کوشش کریں کہ اس گول کو اچیو کرنا ہو۔ تو وہ ایسا کیا ایک گول ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس میں جو بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جب رمضان پاتے ہیں تو رمضان کو ہم اگر سمجھتے بھی ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو وہ کون سے اہم ترین کام ہیں جو ہمیں اس میں کرنے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو ایک گول بنائیں گے، ایک اپنا ٹارگٹ لے کر چلیں گے، تو امید ہے کہ اس پر ہم کچھ نہ کچھ، اگر پہنچ نہ بھی پائے تو اس کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم غور کریں تو رمضان المبارک کے بارے میں جہاں بھی ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ہیں جہاں پر بہت تفصیل سے رمضان کا ذکر آیا ہے۔ اس میں ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے، اور 3 افراد کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے 3 افراد کے بارے میں ایک بد دعا کی۔ بد دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو خود ہی مصداق بنا لیں اس کا، who actually put themselves on the road for that، تو ان لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو ایک آدمی ہے، ویسے تو اس میں 2 اور بھی ہیں، ایک وہ آدمی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے لیکن ان پر درود پاک نہ پڑھے، ان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کہ ماں باپ کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ اور تیسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک پایا لیکن رمضان المبارک میں ایسے کام نہ کیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، یعنی وہ رمضان پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا پایا، اس کا فائدہ نہ اٹھا پایا۔ تو یہ گول تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ رمضان کا اصل گول ہے یہ کہ انسان اپنی مغفرت کروا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے اپنے جو بھی گناہ ہو گئے ان پر معافی مانگ لے، کم کلین اباؤٹ واٹ ایور یو ڈن۔ سوری آپ کی بات، اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑی ایک محرومی ہوگی کہ ہم اس مہینے میں ایسے اعمال نہ کر پائیں کہ ہم اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا اس مہینے میں بہت آسان ہے، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جو اس مہینے میں مغفرت اپنی نہ کروا پایا، اس کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے یا بد دعا کی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ کی بات کو میں ریفریش کروں، جو اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا پایا، تو یہ ایسا ایکسپریشن محسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصداق بنا رہا ہے کہ بھائی وہ گویا تباہ ہو گیا وہ آدمی جو اتنی آسان مغفرت بھی حاصل نہ کر پائے۔ تو اچھا، اس میں ایک کامن بندہ، ہم جیسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یا میری لائف بالکل کلین ہے۔ ہم سب ہی گناہ کرنے والے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لائف میں ہم لوگ ایک فیلنگ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے تو اب تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے، یا یہ کہ اب کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں یہاں سے واپس ایک یو ٹرن نہیں لے سکتا۔ تو کیا ایسا ہی ہے یا یہ ہماری غلط انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یقیناً ہے
اور یہ غلط اس اعتبار سے ہے کہ یہ فیکچولی غلط ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ یقیناً ہمارے ایموشنس سے ڈرائیو تو ہو سکتی ہے یقیناً, اور اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ ایک اچھی فیلنگ ہے. اچھی فیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کو واقعی ان کا ایک میگنیٹیوڈ سمجھ رہا ہے, ان کے وہ وزن سمجھ رہا ہے گناہوں کا, اس وجہ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اتنے گناہ تو معاف نہیں ہو پائیں گے. ایکسیپٹنس ہے موجود, ایکسیپٹنس ہے, یعنی وہ کم از کم ریکگنیشن کے لیول کے اوپر ہے. ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے نا جو اگنورنس کے اندر ہے, اگنورنٹ نہیں ہے یہ آدمی جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے گناہ تو معاف نہیں ہو پائیں گے. تو اس کا مطلب ایک لیول پر تو وہ پہنچ گیا ہے, الحمدللہ, یہ بہت اچھا ہے. یہی بندہ ہے کہ جو کہ شاید واپس یہی بھی ہے, ریٹرن کر بالکل یہی آدمی ہے جس نے, بلکہ اس نے شروع کر دیا ہے واپسی کا سفر, اس نے اللہ کی طرف پلٹنا شروع کر دیا ہے. پہلا اسٹیپ اس نے لے لیا ہے, اگلے اسٹیپ پر جانے سے اس کو شیطان روکے گا. یہ شیطان کا وسوسہ ہے اصل میں کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ, اور اس میں دو آپ کو ریفرنسز پیش کرتا ہوں. ایک قرآن کریم کی آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں ایک آدمی ہے وہ بالکل یہی سوال کرتا ہے. ایک عالم کے پاس جا کر وہ یہ سوال کرتا ہے, اور کسی اور آدمی کے پاس جا کر, دو لوگوں کے پاس جا کر وہ یہ سوال کرتا ہے. بلکہ جو پہلے دو کے پاس جاتا ہے وہ سوال ان سے یہ نہیں کرتا, بلکہ وہ یہ کرتا ہے سوال کہ میرے اتنے گناہ ہیں, میں نے 99 قتل کیے ہوئے, کیا معاف ہو جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, 99 قتل تو معاف نہیں ہو سکتے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا 99 نہیں ہو سکتے تو میں تمہارا بھی کر دیتا ہوں, اس کا بھی قتل ہی کر دیتا, تمہارا کیا فائدہ ہے, تم میرے گناہ معاف کروانے کا, سینچری کروا دی اس کی. پھر ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے, ایک ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو دین کے صحیح سمجھ رکھتا ہے, جو کہ باعمل عالم ہوتا ہے. اس کے پاس جا کر جب وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں بالکل معاف ہو جائیں گے تمہارے گناہ, تم اللہ سے سچی توبہ کرو, اللہ سے مغفرت مانگو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. پھر اس سے وہ ایک بات یہ کہتے ہیں, اب یہ توبہ کے یعنی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ بھی ایک طرح سے یہ بات کرتی ہے یہ حدیث, کہ سب سے پہلے تو ریکگنیشن, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ریکگنیشن اس کے اندر پیدا ہوئی, اس نے اس کے لیے کچھ کام شروع کیا کہ بھائی کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں. گیا کسی کے پاس, ہی ٹک اے اسٹیپ, یعنی بلکہ یہ تو بڑا اسٹیپ ہے کہ کوئی جا کر کنفیشن کرے اپنے گناہوں کا. تو اس نے یہ بھی کنفیشن کا کام بھی کر لیا, لیکن اس کو سیٹسفیکٹری ریزلٹس نہیں ملے, وہاں پہ سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوئی. تو پھر اس نے جب اس کو صحیح بندے کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ بالکل آپ اللہ سے معافی مانگیں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ وہ ماحول چھوڑ دیں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا, اور اس کا بہت آئیڈیل سیناریو جو ہے نا رمضان ہمیں دے دیتا ہے. رمضان میں پوری دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے. یعنی میں ویسے دلچسپی کے لیے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کے یہاں ایک آدمی کام کر رہا تھا, مزدور تھا, کام کرنے والا. تو انہوں نے کہا کہ تم بس یہ مزدوری ہی کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں مزدوری نہیں کرتا, میں ویسے میرا بزنس کچھ اور ہے. اس نے کہا اچھا کیا بزنس ہے تمہارا؟ اس نے کہا میں چرس کا کاروبار کرتا ہوں. تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا ہیں, وہ حیران ہو گئے یہ کون آدمی ہے, یہ چرس کا کاروبار کرتا ہے, اور یہ اس کو ڈانٹنے واٹنے لگے. تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ ڈیفینسو ہو گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں لیکن میں رمضان میں نہیں کرتا. تو یہ رمضان کی ایک طرح سے اثر ہے یہ رمضان کا, کہ اس میں بڑے بڑے گناہ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد ماحول بدل جاتا ہے. تو گویا آپ جہاں رہ رہے ہیں نا, اس آدمی کو تو اس عالم نے یہ کہا کہ تم وہ بستی چھوڑ کر کسی اور بستی چلے جاؤ. اس پہ تفصیل ہے وہ, میں ابھی اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. تو وہ بستی ماحول بدلنے کو کہا. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہیں پہ ماحول بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کر لیا کہ بہت سی برائیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ اب نہیں ہو رہی. تو میرے دل کا حال بدل گیا, میرے ارد گرد لوگوں کے دل کا حال بدلا ہوا ہے, ان کے انٹینشنز بدلے ہوئے ہیں, ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے. تو یہ تو آئیڈیل ٹائم ہے کہ انسان اس میں کچھ کر لے. بالکل صحیح. اور وہ جو آپ نے آیت بھی جو ذکر کی, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تو یہاں پر بھی ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے, کہ جو شروع میں سوال بھی آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے, یا میرے گناہ, انسان کو لگتا ہے کہ میرے گناہ تو ایسے ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا وہ جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیعا ہر گناہ کو معاف کر دے. تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہو سکتا جو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, لیکن شرط اس کی توبہ ہے, انسان توبہ کرے. تو توبہ کو بھی ذرا اگر ہم ایکسپلین کریں کہ توبہ کیا ہوتی ہے, توبہ کو ذرا واضح کر دیں. اچھا, اس میں ایک چیز ہم چھوٹی سی بات ہے وہ ڈسکس کر کے چلتے ہیں کہ دیکھیں گناہ ہے کیا. اصل سوال یہ ہے گناہ کیا ہے. گناہ جو ہے وہ اللہ کی جناب میں اللہ کی نافرمانی ہے. تو اللہ کے پاس اس کا پورا رائٹ, کتنا بھی بڑا گناہ ہو, وہ کتنی بھی بڑی اللہ کی نافرمانی ہو, نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے نا, تو اللہ اونر ہیں اس شے کے,
اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. یہ اصل اصول ہے. میرے گناہ اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کی جناب میں ہیں. وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی جو میں نے کی ہے, تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے جو فرمایا کہ اتنے بڑے گناہوں کا اب کیا ہوگا, یعنی کس طرح سے کیا کیا جائے, تو اس میں توبہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس میں آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں, یعنی 5واں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اس میں عام طور پر علماء یہ 5 چیزیں بیان کرتے ہیں جس میں سے 4 تو بہت سمپل ہیں, 5ویں جو ہے وہ ایک ایڈیشنلی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. پہلی جو اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ندامت, جو ہم نے پہلے ہی بات کی, کہ انسان کو ریکگنیشن آ جائے, سمجھے اپنے گناہوں کو, وہ سوچے, انسان یاد کرے اپنے گناہوں کو کہ مجھ سے کیا گناہ ہوئے ہیں, ان کو بھی افسوس موجود ہو, افسوس ہو اس کے اندر کہ بھائی یہ مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک تو وہ پہلے سوچ لے, اس کے بعد پھر اس پر افسوس کرے. افسوس کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ایک یہ ارادہ کر لیا جب اس نے, اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دے وہ کام واقعی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ بس اب آئندہ نہیں کروں گا, لوگ کرتے رہتے ہیں بار بار. ہم اس کو چھوڑنے کا اہتمام کریں, جیسے کہ اس آدمی کو کہا کہ آپ چلے جائیں, بستی کو چھوڑ کر چلیں. سو ٹیک سم ایکچوئل میجرز. آپ کو کچھ نہ کچھ میجرز لینے پڑیں گے کہ آپ وہ گناہ دوبارہ کرنے کا سد ذریعہ, ہمارے دین میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ دروازہ ہی بند کر دیں اس شے کا. تو ایسے کوئی میجرز آپ لے لیں. مثلاً بعض اوقات انسان اپنی کمپنی چینج کر سکتا ہے, بعض اوقات کسی ایسی نئی کمپنی میں جا سکتا ہے. پرانی کمپنی چھوڑی نہیں اس نے, اپنے ایز این دوست ہے, یار وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, پرانی کمپنی چھوڑی نہیں, پرانا سوشل سرکل چھوڑا بھی نہیں, لیکن کوئی نیا سرکل ایسا جوائن کر لیا کہ جہاں پر اس کی امپروومنٹ شروع ہو جائے. پھر ممکن ہے کہ اس کو یہ نیا سرکل اتنا اچھا لگے کہ پرانے سرکل میں اس کو جانے کا دل ہی نہ چاہے, یعنی ریگریٹ کا ایک سفر, اس کا ریگریٹ کا سفر شروع ہو جائے. پھر وہ اللہ سے اس پر باقاعدہ مینشن کر کے معافی مانگے, اور اگر کسی کا حق اس نے مارا ہے تو وہ حق پورا کرے. یہ 4 کنڈیشنز تو ہو گئیں جو کہ ہمیں کرنی ہے توبہ کرتے ہوئے. 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, اور بہت زبردست ہے یہ کنڈیشن, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں پھر آگے خرچ کریں, گویا اپنی صلاحیتیں لگائیں, اپنا وقت لگائیں, اپنا مال لگائیں, اتنا ہی لگائیں جتنا آپ نے فائدہ اٹھایا تھا اس گناہ سے, جتنی لذت آپ کو حاصل ہوئی تھی. ویسے تو بعض گناہ بے لذت بھی ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کا, لیکن بعض اوقات لذت والے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لذت کے بقدر اس کے مطابق آلموسٹ نیئر ٹو دیٹ سیم اماؤنٹ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری, ایفرٹ سب جو ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگانا شروع کریں. نفع و نوافل پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, صدقہ خیرات کریں, دین کی محنت میں کام کریں, اور کسی جو ہے وہ ایسے رشتہ داروں کی صلہ رحمی وغیرہ کریں, والدین کے خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. بہت کام ہے کرنے کو, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یعنی اگر ایک گول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے اس رمضان میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کروا لیں, اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ, جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اس کے گمان, اس کی ازمپشن کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے متعلق ازمپشن اچھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. تو اس رمضان میں ہم اپنا یہ گول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے. اور سچی توبہ جیسے اس کی کنڈیشنز بھی آئیں کہ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے اندر ریگریٹ, ندامت موجود ہو کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.